بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نزت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم، بہت انٹرسٹنگ، بہت ہارٹ ٹچنگ اینڈ بہت ڈیمانڈنگ ٹاپک، آرگنائزیشنز پلس۔ آرگنائزیشن کی پلس کون ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو آج میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ٹرسٹ می، لائک یو فیل اباؤٹ یور سیلف کہ یو آر کی پرسن آف اینی آرگنائزیشن۔ پیپل آر دا پلس آف یور آرگنائزیشن۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن کی پلس ہیں، وہ آپ کی آرگنائزیشن کی نبض ہیں؟ جس طرح ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا پتہ اس کی پلس سے چلتا ہے، جب ایک بندہ زندہ ہوتا ہے، جب ایک بندہ لائک اس کی سانسیں رک رہی ہوتی ہیں، اس کو کچھ پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، اٹس آل اباؤٹ لائک پلس، اٹس آل اباؤٹ لائک تھنکنگ اباؤٹ دا وے کہ کیا ہم زندہ ہیں، کیا ہماری ہارٹ بیٹ چل رہی ہے۔ یو پیپل آر دا ہارٹ بیٹ آف یور آرگنائزیشن۔ آپ کی ایفرٹ، آپ کی کولیبریشن، آپ کی سسٹینیبلٹی آرگنائزیشنز کو مشن اور گول کو پورا کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ کیا آپ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن آپ کو پلس کنسیڈر کرے، یا آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے پلس کا رول پلے کر رہے ہیں؟ سیٹنگ اپ دا، اب اس میں فردر کیا آتا ہے؟ سیٹنگ اپ دا رائٹ فریم ورک۔ فریم ورک کس نے سیٹ کرنا ہوتا ہے؟ وہ ایچ آر نے، امپلائر نے سیٹ کرنا ہوتا ہے فار امپلائیز، تاکہ امپلائیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انگیجڈ رہیں ٹو ورڈز آرگنائزیشن اور اچھی پروڈکٹیوٹی پروڈیوس کریں۔ کیا اگین آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ کہ میں آرگنائزیشن اور امپلائر اور امپلائیز دونوں سے بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ اپنی امپلائی کو اپنی آرگنائزیشن کی پلس سمجھتی ہیں؟ اگر سمجھتی ہیں تو کیا آپ نے ان کے لیے کوئی فریم ورک ڈیولپ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ لانگ ٹائم سے ہے تو کہیں وہ آپ اس کو لائبلٹی تو نہیں سمجھ رہے، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے ایک لائبلٹی کا رول پلے کر رہے؟ آج کی اس ٹاپک کو، آرگنائزیشن پلس کے ٹاپک کو، میں ایک سروے کے تھرو بھی، ایٹیٹیوڈ سروے فرام ویلز ٹاور کی طرف سے کیا گیا تھا، جس میں 57% آف دا امپلائیز دے کلیم کہ جی انہیں ہائی اسٹریس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی کمپنی کے، اپنی پروڈکٹیوٹی سے، اپنے کام سے ڈس انگیجڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھا جائے تو بہت سارے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں آپ کی ہارٹ ہیلتھ۔ دے آر سیورل کمپوننٹس ٹو آپٹیمائز ان یور انگیجمنٹ، جیسے بہت سارے فیکٹرز آپ کی ہارٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے میٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اٹس لائک دا سیم وتھ سیورل کمپوننٹس ٹو آپٹیمائز ان یور انگیجمنٹ۔ ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اٹس اے بگ چیلنج آف اینی آرگنائزیشن؟ ریزن بیہائنڈ، جب آپ اپنے امپلائیز کو لائبلٹی کنسیڈر کریں، جب آپ اپنے امپلائیز کو ایک بوجھ کنسیڈر کریں، جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف کہ جہاں آپ اگر ایک گھر میں جہاں آپ بورن ہوتے ہیں، جہاں آپ گرون اپ ہوتے ہیں، اور ایک ٹائم آئے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں، یا آپ ان کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں، تو پھر وہ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے وہاں پہ۔ اینڈ اٹس لائک دا سیم ود آرگنائزیشن۔ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک آرگنائزیشن، اٹس اباؤٹ لائک امپلائی انگیجمنٹ، اٹس اباؤٹ لائک فیملی۔ وی آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ، وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی ہم وی آر لائک فیملی۔ فیملی میں کیا ہے؟ فیملی میں تو ہر کسی کو ایک دوسرے کے درد کا، ہر کسی کو ایک دوسرے کے پین کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کی آرگنائزیشن جو پلس کا ٹاپک کا ڈسکس کرنے کا مین پرپس ہے، آپ ایکسٹرنل امپلائیز کو، آپ ایکسٹرنل امپلائیز مینس ایکسٹرنل یور کسٹمر، آپ اس کو تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اپنے انٹرنل کسٹمر کو، اس کی سمجھیں، اس کی پین کو، اس کے وے کو سمجھیں۔ ایک اور میجر فیکٹر آتا ہے کہ آرگنائزیشن کیسے ہیلدی ہوتی ہے۔ آپ کی آرگنائزیشن میں کون سا ٹرینڈ یوز کیا جا رہا ہے؟ امپلائیز کو انگیج کرنے کے لیے، امپلائیز کے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، کیا آپ اس کو بہت اچھے وے سے استعمال کر رہے ہیں؟ بیسٹ پریکٹسز کیا کی جا رہی ہیں امپلائیز کو بیٹر کرنے کے لیے؟ امپلائیز کے لیے، امپلائیز اٹس لائک اباؤٹ لائک جیتا جاگتا پرسن۔ جیک ما نے بھی بہت اچھی بات کی تھی۔ جیک ما واز سیئنگ کہ اے آئی جو ہے، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، یا روبوٹ جو ہیں، دے نیور ٹیک اے پلیس آف دا ہیومن۔ ریزن بیہائنڈ، ان میں ہم جتنی مرضی انٹیلیجنٹ ان کو کر دیں، جتنا مرضی مشینری اسٹرانگ کر دیں، بٹ اگین جو ایک اللہ تعالیٰ کی مشینری بنائی ہوئی ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینری کو
یہ کہہ کے ڈسکریج کر دیں یا یہ کہہ کے کہہ دیں کہ جی یہ لائبلٹی ہے. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ نے آپ کے جو ایموشنس ہیں، آپ کا جو ڈسیزن ہے، آپ کا جو وے ہے، اٹس ریئلی ریئلی اسٹرانگ. یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہاؤ کمپنی کلچر کین انفلوئنس انگیجمنٹ. کمپنی کا کلچر کیا ہے؟ کیا کمپنی کا اسٹیٹ کلچر ہے؟ کمپنی کا ایم این سیز کلچر ہے؟ کمپنی کا کس ٹائپ کا کلچر ہے؟ کیا کمپنی کلچر میں سب کے ساتھ ایکولی بیہیو کیا جا رہا ہے؟ کیا کمپنی کلچر میں آپ اپنے یہاں پہ میں عامر ابراہیم جو سی او ہیں جیس کے، مجھے ان کی ایگزامپل دینے میں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب میں نے ان کا انٹرویو سنا تو انہوں نے مجھے جو ان کی بات بہت کیچی بات لگی. ہی واز سیئنگ کہ جی مجھے جب میں اپنی سیل ٹیم سے بات کر رہا تھا، جب میں لوگوں سے بات کر رہا تھا تو پیپل ور آسکنگ کہ جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلا درد کیا تھا؟ ان کی جو میجر پین تھی کہ ان کی انکم اتنی نہیں تھی کہ ان کے بچے اسکول جا سکیں. میں نے وہ ایک سیٹ اپ ارینج کیا. دین نیکسٹ ون کہ جب گھر میں ان کا کوئی بیمار ہوتا تو وہ اچھے ہاتھ سے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، وہ اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے. اس درد کو ریموو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جو بہت اکانومک اماؤنٹ میں ان کی اس پرابلم کو ریزالو کر رہی ہے کہ جی وہاں پر آپ وہ کارڈ شو کریں گے اور ان کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. آپ نے دو میجر پرابلمس کسی کے ریموو کر دیے تو ڈیفینیٹلی وہ کمپنیز گرو کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ کمپنیز کے امپلائیز سوچتے ہیں کہ میرا آنر جو ہے، میرا جو باس ہے، میرا جو مینجمنٹ ہے وہ میرے لیے پین لے رہی ہے تو مجھے بھی کمپنی میں پرفارمنس دکھانی. اور عامر ابراہیم کے ہی الفاظ ہیں، آپ ان کا انٹرویوز میں یہاں پہ ساتھ اٹیچ بھی کر دوں گی. آپ ان کا ضرور اس بات پہ ان کے ورڈز دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو پرفارمنس اور جو رزلٹ تھا وہ 100 ٹائمز زیادہ تھا. تو دس از اباؤٹ دا وے. آپ امپلائیز کو ان کی سیٹسفیکشن کو کبھی آپ نے میئر کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ امپلائیز کی سیٹسفیکشن جو میٹرکس ہے وہ کس حد تک پورا ہو رہا ہے؟ کیا وہ چیزیں ان کی ضروریات پوری کر رہی ہیں؟ ایک چیز آتی ہے کہ اگر بیسک نیڈس کی بات کی جائے، میں پاکستان کے پوائنٹ سے بات کرتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے تو ابھی تک بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہوئی. وٹ ایور ہم یہاں بات کریں آرگنائزیشن پلس کی. آرگنائزیشن پلس کو سب سے زیادہ کون انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں؟ ایچ آر. کیوں کہا جاتا ہے ایچ آر؟ کسی بھی آرگنائزیشن میں اور ایک ایچ آر جو ہے بیک بون کا رول پلے کرتا ہے. کیا ایک واقعی آرگنائزیشن میں ایچ آر ایکچوئل بیک بون کا رول پلے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بیسک جو چیز ہے کہ جو ہم اگر دیکھیں، ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ایچ آر ہی ایکچوئل پلس جو آرگنائزیشن کی پلس کو نوٹ کرواتا ہے، امپلائیز کی پلس کو، امپلائر کی پلس کو، تو وہ ایچ آر ہی کرواتا ہے. امپلائر کو، ٹاپ مینجمنٹ کو ایچ آر ہی بتاتا ہے کہ کی امپلائیز کیا ہیں، امپلائی سسٹینیبلٹی کیا ہے، امپلائی ٹرن اوور. اگر ہم یہاں پر آرگنائزیشن پلس میں سے اس کی پرسیپشنس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ مائٹ ریفرز ٹو دا اوور آل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف این آرگنائزیشن. اب یہ دیکھیں ہیلتھ اور ویل بینگ کو انٹر لنک کس سے کیا گیا ہے؟ انکلوڈنگ اٹس کلچر، امپلائی سیٹسفیکشن، پرفارمنس اینڈ ادر کی انڈیکیٹر. اٹس ناٹ بینگ کہ آرگنائزیشن کی جو پلس ہے وہ صرف اکیلے سے کوئی کام کرتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں اگر آرگنائزیشن کی ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، آرگنائزیشن کی ویل بینگ کی بات ہو رہی ہے، اٹ مسٹ بی انٹر لنک ود امپلائی کلچر، امپلائی سیٹسفیکشن، پرفارمنس اینڈ ادر کی انڈیکیٹرز. اور اس میں آرگنائزیشن مانیٹر کرتی ہیں، ان کے لیڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ایزی ہوتا ہے کہ کس وجہ سے امپرومنٹ کی جائے. آرگنائزیشن میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اوور آل افیکٹو ہوتی ہیں آپ کے آرگنائزیشن پلس کے اوپر. کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو آرگنائزیشنل پلس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور بہت میجر رول پلے کر رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ دا آرگنائزیشن، ڈیپ اسٹڈی آف دا آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کے ویژن، مشن، کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو انٹر لنک کرنا ڈپارٹمنٹل گولز کے ساتھ. آرگنائزیشنل اسٹرینتھ اور ویکنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور خود کو فیملیئر کرنا آرگنائزیشنل کلچر کے ساتھ، اسٹرکچر کے ساتھ.
آرگنائزیشن پلس میں جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، کمیونیکیٹ اینڈ کولیبریشن. کمیونیکیشن اور کولیبریشن اٹس ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان اینی آرگنائزیشن. اور آپ دیکھیں کہ ممبرس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، آپ اس کی ایک ایگزامپل ایسی آتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ میں اپنی ایچ آر میں بات کرتی ہوں کہ میں نے ایک ٹرم اسٹارٹ کی تھی انٹر ڈپارٹمنٹل میٹنگ. اٹس مین کہ اٹ وڈ بی لائک کہ جیسے بینکس میں ریکوری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریکوری ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ فائنینس سے کروائی. اس سے یہ تھا کہ جو آپ کے پاس میں کمیونیکیشن ہے، اور سب سے میجر فیکٹر اس میں جو آتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی. جیسے ہوتا ہے کہ جی ریکوری والے یہ پیسے کھا گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کریڈٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو ٹیکنیکل اور سیلز والوں کے آپس میں، ٹیکنیکل اور کسٹمر آپریشن ڈپارٹمنٹ کی، تاکہ جو ٹرانسپیرنسی فیکٹرز ہے وہ اوپن ہو جائے. جس طرح اکثر آتا ہے کہ جی فیک کمنٹس کے ساتھ آپ نے جو ٹکٹ ہے وہ کلوز کر دیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے بہت ساری آرگنائزیشنز میں یہ پریکٹس کی کہ انٹر ڈپارٹمنٹل میٹنگ میں نے کنڈکٹ کروائی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے اگر ہم آرگنائزیشن پر کی بات کریں تو. امپاور امپلائیز، آپ اپنی امپلائیز کو امپاور کریں، انہیں سپورٹ کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو آنرشپ دیں. بیسکلی اگر آپ جو کہتے ہیں نا ایک سلیوری سسٹم رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی امپلائی کبھی بھی کام نہیں کرے گا. اینڈ شی ول نیور ایور فیل کمفرٹیبل اینڈ ہی نیور تھنک اباؤٹ کہ اٹس مائی اون آرگنائزیشن. آپ اس کو آنرشپ دیں. آنرشپ دینے میں بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب وہ جو کہتے ہیں نا ون مین شو گیم نہیں کریں. آپ اپنے ٹاسک کو ڈسٹریبیوٹ کریں، آپ اپنے کولیگس کو، اپنے امپلائیز کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو آنرشپ دیں اور اس کام میں ان کو لیڈر بنائیں. آرگنائزیشن پلس میں جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اسٹیبلش فیڈ بیک میکینزم. implement system for regular feedback from employees, customer and stakeholder. اب فیڈ بیک کا جو سب سے بیسٹ وے ہے جو میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے خود امپلیمنٹ بھی کروایا، جیسے لائک میں اگر مینوفیکچرنگ کمپنی کی بات کروں تو جو ڈیلرز ہیں ان سے فیڈ بیک، اسٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک، شیئر ہولڈر سے فیڈ بیک. ون مور ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ، آپ کا انٹرنل جو کسٹمر ہے، آپ کا جو انٹرنل امپلائی ہے، جو سب سے میجر آپ کا آتا ہے، آپ اس سے فیڈ بیک باکس فل کروائیں. اینڈ یو نو وٹ، آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی آدھی جو آپ کا کسٹمر جو سوچتا ہے نا، آپ کو آدھی چیزیں آپ کے اپنے انٹرنل امپلائی سے پتہ چل جاتی ہیں. بٹ اگین آپ اپنے انٹرنل امپلائی کو اگنور کر کے ایکسٹرنل کسٹمر پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. بٹ آپ کا ایکسٹرنل کسٹمر تب تک آپ کا نہیں ہوگا جب کہ آپ کا اپنا انٹرنل کسٹمر آپ کا اپنا نہیں ہوگا. Promote a positive work environment. It's another important factor, it's another important step. Create a positive and inclusive work environment that values diversity and encouraging creativity and innovation. اب ایک چیز آتی ہے، میں آڈٹ کا بھی جب انٹرویو کرتی ہوں آئی ایم آلویز آسکنگ اباؤٹ کہ آپ کیا انوویشن لائیں گے. اب لوگ پہلے تو انیشلی سوچتے تھے کہ آڈٹ اینڈ انوویشن، بٹ اٹس ٹرو. آپ ایک روٹین میں ڈیلی اگر آپ یہ ایپل لکھیں گے تو آپ تھک جائیں گے. یو جسٹ تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. آپ کوئی نہ کوئی ایسی کولیبریشن کریں، کوئی ایسا ورک کریں، کوئی ایسی اچیومنٹ شو کریں، اپنے امپلائیز کو انکریج کریں. جیسے ہی آپ اپنے امپلائیز کو انکریج کریں گے، آپ کی آرگنائزیشن کی پلس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی چلے گی. اینڈ یو نو وٹ، یو کانٹ امیجن کہ آپ کہاں گرو کر سکتے ہیں. ایک اور اسٹیپ جو آتا ہے وہ امپلائی ویل بینگ کا. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے پینڈیمک انکریز ہوا، آف کورس لوگوں نے لائف کو انڈرسٹینڈ کیا. یہاں تک کہ اگر ہم اسٹیو جاب جو ریچسٹ پرسن، ریچسٹ بزنس مین کنسیڈر ہوتا، ہی واز سینگ کہ آئی وش آئی ول اسپینڈ مور ٹائم ود مائی فیملی. اٹس مین ورک لائف بیلنس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور آرگنائزیشن کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ون مور تھنگ، جو امپلائیز آرگنائزیشن کے ساتھ ایک لائف اسپینڈ کرتے ہیں، آرگنائزیشن کو ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی ویلنس کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور آرگنائز کرنے چاہیے. کنٹینیوسلی امپرومنٹ، انکریج اے کلچر آف کنٹینیوس امپرومنٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ لائک کہ آپ کنویں کے مینڈک کی طرح
ایک ہی چیز پہ بس سرکل میں گھومتے رہیں. مینجمنٹ کو, اٹس ایچ آر ڈیوٹی کہ وہ اپنے امپلائیز کی کنٹینیوس امپرومنٹ پہ فوکس کرے. ایسا کلچر ڈیولپ کرے کہ امپلائی کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک ہو اور ڈیفینیٹلی وہ آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کریں. یہاں پر ہم لاسٹ پوائنٹ کی بات کریں گے, لیڈ بائی ایگزامپل. ایز اے لیڈر اور انفلوئنشیل ممبر آف دا آرگنائزیشن, لیڈ بائی ایگزامپل. اب جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں, جو آئیڈیل پوزیشنز کنسیڈر ہوتی ہیں, جس کو ہم کی پوزیشنز بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ٹاپ پوزیشن اٹس ناٹ آلویز لائک کی پوزیشن. کی پوزیشن وہ جو ایز اے لیڈر رول پلے کرے, جو لیڈ بائی ایگزامپل ہو, جو سیٹ ایگزامپل ہو, جس سے پتہ چلے اس کی ویلیوز, اس کا بیہیویئر, اس کا کام. یہ تینوں چیزیں کمبینیشن, اٹس لائک ٹرائنگل, ورک, بیہیویئر اور ویلیوز. اگر ایک امپلائی کام بہت اچھا کر رہا ہے, اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, بٹ اس کی ویلیوز وہ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے کوسچن مارک پوائنٹ آتا ہے. آرگنائزیشن کی جو آرگنائزیشن پلس کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں, اسپیسیفک اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. بٹ اگین ون مور ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ آرگنائزیشنس کے جو یونیک چیلنج ہیں, جو گولز ہیں, اس کو انالیسس کرنے کے لیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ ڈیفینیٹلی انوالو کریں کی اسٹیک ہولڈرس کو, اور امپلیمنٹ کریں امپرومنٹ ایسے پلانس لے کے آئیں کہ جو آرگنائزیشنس کی بہتری کے لیے ہو. کی اسٹیک ہولڈر بھی آپ کی ٹاپ پوزیشنز نہیں ہوتی. کی اسٹیک ہولڈر بھی وہ پرسنز ہوتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن میں پین فیل کرے, جس کو اگر ان کیس وہ ایچ آر کا بندہ ہے تو اس کو امپلائیز کا پین ہو, ان کیس اگر وہ فائنینس کا بندہ ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کا اگر ان کیس وہاں پہ ریونیو کم آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پین ہوگا. سیل کا بندہ ہے تو اگر اس کے کسٹمر چلے جاتے ہیں, اس کا اگر ایک کسٹمر جاتا ہے تو اس کو پین فیل ہو. اگر ٹیکنیکل کا بندہ ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ اس نے آج کمپلین اگر 50 کرنی تھی سالو اور وہ 50 نہیں اس میں سے 45 کر پایا, تو ڈیفینیٹلی اس کا پین ہے. وہ کی اسٹیک ہولڈر ہے. ہر وہ پرسن, ہر وہ انڈیویجول جو یہ سوچتا ہے کہ آرگنائزیشن کو بہتر ہونا چاہیے, وہ کی اسٹیک ہولڈر پرسن ہے ان اینی آرگنائزیشن. سو آپ بھی یہ سوچیں آپ کی آرگنائزیشن میں کون سے پرسنس ہیں جو کی اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ بھی اپنی آرگنائزیشن اس کی پلس چیک کروائیں. کیا آپ کی آرگنائزیشن صحیح ہاتھوں میں ہیں؟ کیا آپ کی آرگنائزیشن کام صحیح کر رہی ہے؟ کیا آپ کی آرگنائزیشنس کے لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ کیا آپ کی ٹاپ مینجمنٹ آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ اپنی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دوبارہ سے دیکھیں. کوئی چیز اگر آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہے یا مس کمیونیکیٹ کر رہی ہے, یو کین کانٹیکٹ می آن دا گیون نمبر, اور آپ سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل ٹائم. نیکسٹ ٹائم ایک اور نیو آئیڈیا, ایک اور نیو پلان کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تھینک یو.